حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں بچوں کو گود میں لینے کے لیے آئیں تو اس وقت مکہ مکرمہ میں قحط اور خشک سالی کی کیفیت طاری تھی۔ عرب کے شہری باشندوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کی زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا کرنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ شہر سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہو جائیں۔ مواہب اللدنیہ میں یہ درج ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں قبیلہ بنی سعد بن بکر کے ساتھ دودھ پلانے کے لیے کسی بچے کو لینے مکہ مکرمہ آئی۔ یہ شدید قحط سالی کا زمانہ تھا، آسمان سے زمین پر پانی کا ایک قطرہ تک نہیں برسا تھا۔ ہماری ایک مادہ گدھی تھی جو لاغر و کمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھی، ایک اونٹنی تھی جو دودھ کی ایک بوند بھی نہیں دیتی تھی۔ میرے ساتھ میرا شیر خوار بچہ عبداللہ اور میرے شوہر حارث بن عبدالعزیٰ موجود تھے۔ ہماری تنگی کا یہ عالم تھا کہ نہ رات چین سے گزرتی اور نہ دن آرام سے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتیوں میں دودھ ناکافی تھا، اس لیے بچہ بے چین رہتا۔ اس کے رونے کے سبب میاں بیوی رات کو آرام نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہمارے قبیلے کی عورتیں مکہ مکرمہ میں پہنچیں تو انہوں نے دودھ پلانے کے لیے تمام بچوں کو لے لیا سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ جب وہ سنتی تھیں کہ یہ بچہ یتیم ہے تو ان کے ہاں جاتی ہی نہیں تھیں۔ کوئی عورت بھی ایسی نہ تھی جس نے کوئی بچہ نہ لے لیا ہو، صرف میں ہی باقی تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بچہ موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم بغیر بچہ لیے مکہ مکرمہ سے لوٹنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں جاتی ہوں اور اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں، میں اسی یتیم بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ اگلے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار عبدالمطلب کے پاس آئیں اور کہنے لگی، میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے اور میرا تعلق بنو سعد قبیلے سے ہے۔ ہمارا قبیلہ کبھی بھی حجاز کی سرحدوں سے باہر نہیں نکلا، ہمارے قبیلے کی زبانوں پر کبھی گونگوں کا اثر نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے علاقے کی ہواؤں پر شہروں کی گندگی اور غلاظت کا اثر ہے۔ ہمارے قبیلے کی بچوں کے ساتھ محبت و شفقت سارے قریش میں مشہور ہے اور ہم یہ بہت ہی زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ روتے ہوئے بچوں کو کیسے ہنسایا جاتا ہے اور کمزور جسم والے بچوں کو کن ترکیبوں سے توازن اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت عبدالمطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنے کی حامی بھر لی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے ان کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں لپٹیں مار رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سبز حریر بچھا ہوا ہے اور آپ خراٹے لیتے ہوئے اپنی کفا پر محو خواب ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میں نے چاہا کہ آپ کو نیند سے بیدار کر دوں مگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنا ہاتھ آپ کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر اپنی چشم مبارک کھول دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف نظر کرم اٹھائی تو آپ کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں چشمان مبارک کے درمیان بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا تاکہ دودھ پلاؤں۔ میں نے داہنا پستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں دیا تو آپ نے دودھ نوش فرما لیا۔ پھر میں نے چاہا کہ اپنا بایاں پستان دہن مبارک میں دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا اور اس سے دودھ نہ پیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی حالت میں ہی عدالت و انصاف ملحوظ رکھنے کا الہام فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایک ہی پستان کا دودھ آپ کا ہے کیونکہ حلیمہ سعدیہ کا ایک اور لڑکا بھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ یہ حال رہا کہ ایک پستان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی جگہ آئی اور اپنے شوہر کو دکھایا، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک پر عاشق ہو گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر وہ اپنی اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اس سے پہلے اونٹنی کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے اونٹنی کا دودھ دوہا جسے ہم نے خوب سیر ہو کر پی لیا۔ اس رات ہم چین کی نیند سوئے چونکہ اس سے پہلے بھوک اور پریشانی میں نیند نہیں آتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ بشارت اور خوشخبری ہو کہ تم نے اس ذات مبارک کو لے لیا، تم نہیں دیکھتی کہ ہمیں کتنی خیر و برکت حاصل ہوئی ہے، یہ سب اسی ذات مبارک کے طفیل ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ اور زیادہ خیر و برکت رہے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد چند راتیں ہم مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔ ایک شخص سبز کپڑے پہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑا ہے
یہ منظر دیکھ کر میں نے اپنے شوہر کو جگا کر کہا اٹھیے اور دیکھیے۔ شوہر نے کہا اے حلیمہ خاموش رہو اور اپنی اس حالت کو چھپا کر رکھو، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس دن سے اس فرزند کی پیدائش ہوئی ہے اس دن سے یہود کے علماء و احبار نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے اور وہ انتہائی بے چین اور بے قرار ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو رخصت کیا اور مجھے بھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنی اونٹنی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لے کر سوار ہوئی تو میری اونٹنی خوب چست اور چالاک ہو گئی اور اپنی گردن اوپر تان کر چلنے لگی۔ جب ہم خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے تو اس نے 3 سجدے کیے اور اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھا لیا اور چلانے لگ گئی۔ پھر قبیلے کے جانوروں کے آگے آگے دوڑنے لگی۔ لوگ اس کی تیز رفتاری پر تعجب کرنے لگے۔ عورتوں نے مجھ سے کہا اے حلیمہ، کیا یہ وہی جانور ہے جس پر سوار ہو کر تو ہمارے ساتھ آئی تھی؟ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو تمہارے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتی تھی اور سیدھی تک نہیں ہو سکتی تھی؟ میں نے جواب دیا خدا کی قسم یہ وہی اونٹنی ہے، لیکن حق تعالیٰ نے اس فرزند کی برکت سے اسے قوی اور طاقتور کر دیا ہے۔ یہ سن کر ان عورتوں نے کہا خدا کی قسم اس بچے کی بڑی نرالی شان ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ترازگوش کو یہ جواب دیتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم میری بڑی شان ہے، میں مردہ تھی مجھے زندگی عطا کی گئی، میں لاغر اور کمزور تھی مجھے قوت اور توانائی بخشی گئی۔ اے بنی سعد کی عورتوں، تم پر تعجب ہے اور تم غفلت میں ہو، تم نہیں جانتی کہ میری پشت پر کون ہے۔ میری پشت پر سید المرسلین خاتم الانبیاء اور حبیب کبریا تشریف فرما ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں جس راستے سے بھی گزرتی راستے میں دائیں بائیں سے یہ آوازیں سنتی، اے حلیمہ تم تونگر ہو گئیں اور بنی سعد کی عورتوں میں تم بزرگ ترین ہو گئیں۔ بکریوں کے جس ریوڑ پر میں گزرتی بکریاں سامنے آ کر کہتی اے حلیمہ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا دودھ پینے والا کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان و زمین کے رب کے رسول اور تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ ہم جس منزل پر بھی قیام کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس منزل کو سرسبز و شاداب فرما دیتا، باوجود اس کے کہ وہ 61 سالی کا زمانہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم ننھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنی آبادی میں پہنچے تو تمام آبادی مشک و عنبر کی خوشبو میں نہا گئی، یعنی کہ چاروں طرف سے مشک اور عنبر کی خوشبو آنے لگ گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و عقیدت ہر آدمی کے دل میں موجزن ہو گئی۔ ہر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا تھا اور اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک اس جگہ سے مس کرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تکلیف فوراً دور ہو جاتی، یہاں تک کہ وہ اپنے جانوروں کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خیمے میں لے کر آئی تو میں نے انہیں دودھ پلایا۔ ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ پینے کی برکت سے میری چھاتیاں جو پہلے دودھ سے خالی تھیں اب وہ دودھ سے بھر گئیں۔ دائیں چھاتی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور بائیں چھاتی میرے بیٹے کے لیے چھوڑ دی جس سے میرے بیٹے عبداللہ نے دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں اور میرا خاوند بچوں کو سلانے کے بعد اپنے خیمے سے باہر گئے تو ہم یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گئے اور ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ہماری بوڑھی اور کمزور اونٹنی کے نتنے دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اسی طرح ہماری بکریوں کے نتنے بھی دودھ سے لبالب تھے۔ وہ بکری جو چند گھنٹے پہلے ایک بوند تک دودھ دینے کے قابل نہیں تھی اب کسی معجزے کے زیر اثر ایسی سیراب ہو گئی کہ اس کے نتنوں سے سفید خوشبودار دودھ کی نہر سی جاری ہو گئی جس سے دودھ کا برتن بھر گیا اور ہم میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس طرح یہ رات بڑی سکون اور آرام سے گزری۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لیا تھا۔ ننھے حضور کے والد والدہ اور چچا نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کچھ دے دیا تھا جسے دیکھ کر قبیلے کی تمام عورتیں حیران رہ گئی تھیں، لیکن ان سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں کے نتنوں میں دودھ کی فراوانی ہو گئی۔ شروع میں تو سب لوگ یہی سمجھے کہ یہ کسی جڑی بوٹی کا کرشمہ ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند حارث بن عبدالعزیٰ کے ہاتھ لگ گئی ہے جسے انہوں نے بکریوں کو کھلا دیا ہے اور یوں بکریاں اس طرح دودھ دینے لگ گئی ہیں، مگر یہ بات بھی ان کے لیے محض خام خیال ہی ثابت ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 ماہ ہوئی تو آپ نے پہلی مرتبہ گفتگو فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 ماہ ہوئی تو آپ فصیح و بلیغ گفتگو فرمانے لگ گئے اور جب 10 سال کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی کرنا بھی شروع کر دی۔
جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے وہ تمام علاقے جو سوکھے ہوئے پودوں، مرجھائی ہوئی ڈالیوں اور خشک کھیتوں پر مشتمل تھے، سب میں جان پڑ گئی اور وہ سب ایسے نظر آنے لگ گئے جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا ہو۔ نہ صرف یہ کہ سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا، بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ اور بکریاں بھی زیادہ ہو گئیں۔ تمام مکان میں مشک و عنبر کی خوشبو پھیل گئی اور لوگوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ڈال دی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے اور پرورش پانے کے لیے ان کی والدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گود میں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تمام باتیں بتا دیں جو اس وقت وقوع پذیر ہوئی تھیں۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے یہودیوں کو وہ تمام باتیں بتا دیں جو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتائی تھیں۔ یہ تمام باتیں سن کر وہ یہودی کہنے لگے، انہیں قتل کر دو۔ پھر ان یہودیوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا یہ یتیم ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا، یہ یتیم نہیں بلکہ یہ ان کے باپ ہیں اور میں ان کی ماں ہوں۔ اس جواب پر یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ یتیم ہوتے تو ہم انہیں ضرور قتل کر دیتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ ننھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کا ایک وقت مقرر تھا۔ جب بھی میں ارادہ کرتی کہ آپ کے دہن مبارک کو دودھ وغیرہ سے پاک اور صاف کر دوں تو غیب سے مجھ پر سبقت ہوتی اور آپ کا دہن مبارک پاک اور صاف ہو جاتا۔ جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدر مبارک کھل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کرتے اور فریاد کرتے یہاں تک کہ میں صدر ڈھانپ دیتی، اور اگر ڈھانپنے میں میری طرف سے تاخیر یا کوتاہی ہو جاتی تو غیب سے اسے ڈھانپ دیا جاتا، یعنی فرشتے فوراً صدر چھپا دیتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب وعدہ مکہ مکرمہ میں واپس چھوڑنے کا وقت آ گیا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ہم مستفید ہو رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشوونما دوسرے بچوں سے نرالی تھی۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی 1 ماہ میں ہوتی، اور 1 ماہ میں اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی 1 سال میں ہوتی، اور روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند آپ پر اترتا اور آپ کو ڈھانپ لیتا۔ روزانہ 2 سفید مرغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں داخل ہو کر روپوش ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ روتے، نہ چلاتے اور نہ بدخلقی کا اظہار فرماتے تھے۔ شروع سے ہی آپ کا یہی حال تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پرورش میں بہت ہی محبت سے پالا۔ انہوں نے اپنے دودھ میں محبت، فصاحت اور بلاغت کھول کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت پوری ہو گئی تو آپ کا دودھ چھڑایا گیا۔ جسمانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر سے دگنے نظر آتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی ہو گئی تو معاہدے کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے حوالے کرنے کا وقت ہو گیا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی واپس نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ مغموم تھی کہ یہ خیر و برکت کا منبع ہم سے جدا ہو جائے گا۔ میرا دل انہیں کسی بھی حالت پر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میری تو دلی خواہش یہی تھی کہ کاش چمن ہاشمی کا یہ غنچہ نورس یہیں پھول بنے، لیکن دل پر پتھر رکھ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹانے کے لیے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ مکرمہ میں لے آئی، مگر میں دل سے مزید انہیں اپنے پاس رکھنے کی خواہش مند تھی، کیونکہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے معجزات اور برکات کا مشاہدہ کیا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں میں مکہ مکرمہ میں کسی وبائی مرض کا بہت زیادہ زور تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید اپنے پاس رکھنے کا خیال ظاہر کیا تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وبا کی وجہ سے واپسی پر کوئی اصرار نہ کیا، اور یوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد بر آئی اور وہ خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ اپنے گھر چلی آئیں۔ یہ خانوادہ حارث کے لیے رحمت ہی رحمت اور برکت ہی برکت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دودھ چھڑایا تو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ،
व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वासीला। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 3 साल हुई तो एक दिन उन्होंने अपनी रिज़ाई माँ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, ऐ मादर गिरामी, मुझे ये बताएं कि मेरे बहन भाई कहाँ जाते हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, मेरी जान आप पर फ़िदा हो, आपके बहन भाई तो बकरियां चराने जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। इस जवाब पर नन्हे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मादर गिरामी, मुझे अपने भाइयों के साथ जब वो बकरियां चराने जाते हैं क्यों नहीं भेजती, ताकि मैं सैर करूं और तुम्हारी बकरियां चराऊं। आइंदा मैं भी अपने बहन भाइयों के साथ बकरियां चराने जाया करूंगा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको बहुत रोका, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न माने और बहुत ही ज़्यादा इसरार किया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह देखकर आपको इजाज़त दे दी। चुनांचे इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ अपने रिज़ाई बहन भाइयों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए जाया करते थे। जब से नन्हे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रिज़ाई बहन भाइयों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए जाने लगे तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बकरियों में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लग गया। बकरियां ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने लग गईं और बकरे भी मोटे ताज़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगते ही चरागाहों में हरियाली बढ़ने लगी और ये सब मंजर देखकर बनु साद कबीले के लोग बहुत खुश हो गए। एक बार हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर हज़ील के एक क्याफ़ा शनास के पास पहुंची। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही चिल्ला उठा, ऐ कौम अरब, इस बच्चे को फ़ौरन कत्ल कर दो, क्योंकि अनकरीब ये तुम्हारे हम मज़हब लोगों को मारेगा, ये तुम्हारे बुतों को भी तोड़ देगा और तुम पर गालिब आ जाएगा। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब ये सुना तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर वहाँ से फ़ौरन वापस चली आईं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने रिज़ाई भाइयों के हमरा बकरियां चराने के लिए जंगल गए हुए थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिज़ाई भाई दौड़ता हुआ घर आया और अपने वालिद माजिद और वालदा से कहने लगा, हम बकरियां चरा रहे थे कि इसी दौरान 2 सफ़ेद पोश आदमी आए और हमारे कुरैशी भाई को ज़मीन पर लिटाकर उनका शिकम मुबारक चाक करने लगे। इसके बाद वो अब उसको सी रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया और उनके शोहर के होश उड़ गए और वो उसी तरफ रवाना हो गए। उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह खड़े हुए हैं और चेहरे अनवर का रंग जर्द पड़ गया है। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से चिमटा लिया और फिर आपके रिज़ाई वालिद ने आपको सीने से लगाया और आपसे वजह दरियाफ्त की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, मैं अपने रिज़ाई भाइयों के साथ वादी में मौजूद था कि अचानक मेरी नज़र 3 लोगों पर पड़ी, जिनमें से एक के हाथ में सोने का तश्त था जो बर्फ़ से भरा हुआ था। एक रिवायत में यह भी है कि एक के हाथ में चांदी का आफ्ताबा था और दूसरे के हाथ में सब्ज़ ज़मुर्द की लगन थी जो बर्फ़ से लबरेज थी। उन्होंने मुझे अपने साथियों के दरमियान से पकड़ा। मेरे सारे साथी अपने महल्ले की जानिब भाग गए। इसके बाद उन तीनों में से एक ने मुझे ज़मीन पर लिटाया और एक ने मेरे सीने को जोड़ों के पास से नाफ तक चीरा। मुझे किसी किस्म का दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बाद पेट की रगों को निकाला और उस बर्फ़ से उसे खूब गुस्ल दिया। फिर उसे अपनी जगह देखकर मैं खड़ा हो गया। दूसरे शख्स ने उससे कहा, अब तुम हट जाओ। ये कहकर उसने अपने हाथ को मेरे जौफ में डालकर मेरा दिल निकाल लिया। फिर उसने मेरे दिल को चीरा और उससे स्याह लोथड़ा निकाला। एक रिवायत यह भी है कि उस शख्स ने स्याह नुक्ता को निकाला और उसे फेंक दिया। उसने मुझसे कहा कि ये शैतान का हिस्सा है जो मैंने निकाल दिया है। फिर उसे उस चीज़ से भरा जो उनके पास थी। इसके बाद उसने अपने दाएं तरफ और बाएं तरफ कुछ इशारा किया जिस तरह वो कोई चीज़ मांग रहे हों। उन्होंने एक अंगूठी निकाली जिसकी नौरानियत से आंखें खीरा होती थीं। इसके बाद उस अंगूठी से मेरे दिल पर मोहर लगाई। मेरा दिल नूर से लबरेज हो गया। वो नूर नबूवत और हिकमत का था। फिर दिल को अपनी जगह पर रख दिया तो मैं उस मोहर की सर्दी और खुशी अरसे दराज तक महसूस करता रहा। शक्के सदर का ये वाक़या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी उम्र में 4 मरतबा पेश आया। पहली मरतबा ज़माना तफूलियत में पेश आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया की परवरिश में थे और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल के करीब थी। बचपन में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रिज़ाई बहन भाइयों के साथ खेलते, ख़ुसूसन हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ खेलते और हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर बिठाकर सैर करवाते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रिज़ाई बहन भाइयों में से हज़रत शीमा बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नन्हे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार था और वो आपको बचपन में लोरियाँ दिया करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन जिन जिन लोगों ने देखा है वो सब इस बात पर शाहिद हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी झूठ नहीं बोला, ना ही मजाक किया और ना ही मांग कर खाना खाया, बल्कि जो कुछ खाने को दिया जाता वो खा लेते।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے والی چیزوں پر کوئی نقص یا عیب نہیں نکالا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ جب صبح ہوتی تو ایک پیالہ زمزم کا نوش فرماتے اور شام تک کچھ طلب نہیں فرماتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دوپہر کے وقت کھانے کے لیے عرض کیا جاتا تو فرماتے مجھے کھانے کی رغبت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر سے ہی امین اور صادق کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے اور ہر وقت سچ بولتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جلوہ افروز رہے، آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے میرا گھر ہمیشہ روشن رہا۔ جب بھی مجھے کبھی اندر جانے کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کوٹھڑی روشن ہو جاتی اور جو چیز مجھے درکار ہوتی میں بڑی آسانی سے اسے تلاش کر لیتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ جب سے ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں رونق افروز ہوئے تھے، مجھے کبھی بھی چراغ جلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نور سے ہی سارا گھر روشن رہتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہوئی جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دوسرے بچوں کی طرح گریہ وزاری نہیں فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چاند سے بہت زیادہ رغبت تھی، اکثر اس سے باتیں کرتے رہتے۔ کوئی غیبی ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پنگھوڑا ہلاتا رہتا۔ بڑے ہوئے تو عام بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، خود بھی وہاں سے ہٹ جاتے اور انہیں بھی کھیلنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہنے کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے تو دوسرے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، بلکہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دودھ شریک بھائیوں کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کھیل میں شریک کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ہم کھیل کود اور باتوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر بازار میں کاہنوں کے پاس جاتی تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کی صدائیں بلند کرتے اور کہتے اس بچے کو فوراً مار ڈالو، ورنہ یہ بڑا ہو کر تمہارے ہم مذہبوں کو قتل کر دے گا، تمہارے بت توڑ ڈالے گا اور تم پر حکومت کرے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ جب بھی ہمارے ہاں کسی یہودی جماعت کا گزر ہوتا تو میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتاتی، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مار ڈالنے کی ترغیب دیتے۔ جب سے ننھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے تو جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائیوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چٹان یا درخت کے پاس سے گزرتے ہیں تو درختوں اور پتھروں سے عجیب سی آواز نکلتی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ یہ آواز سن کر بچے بہت زیادہ حیران ہوئے اور واپس آ کر اپنی والدہ ماجدہ کو سارا ماجرا سنا دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جان گئی تھیں کہ ان کا یہ رضائی بیٹا کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، بچوں اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کرنا، تمہارا بھائی کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، وہ بڑا ہو کر سردار بننے والا ہے، اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرو اور یہ خیال رکھو کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر بچے پہلے سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال رکھنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دن اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے تو ہم لوگ اس دن شام کو ان کے انتظار میں باہر نکل کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے تو ان کے نور کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور بکریاں ان کے مبارک قدموں سے لپٹی چلی آ رہی تھیں۔ ایک بکری کا پاؤں میرے لڑکے سے ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے پاؤں پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو وہ بکری فوراً اچھی ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے اس لڑکے سے یہ دریافت کیا کہ اے میرے پیارے بیٹے، آج تم نے اپنے بھائی محمد کا کیا حال دیکھا؟ اس کے جواب میں میرے بیٹے نے کہا، آج ہم نے ایک عجیب و غریب بات دیکھی کہ ہمارے اس بھائی کے سامنے جب بھی کوئی درخت، پتھر، پہاڑ اور جنگل کے جو بھی جانور سامنے آتے یہ سب بلند آواز سے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور جہاں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑتے
وہاں فوراً سبزہ نمودار ہو جاتا۔ جب ہم بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں کے پاس لے کر گئے تو ہم نے دیکھا کہ کنویں کا پانی جوش مار کر فوراً بھر گیا۔ ہمیں جنگل میں ایک خونخوار شیر بھی ملا جس نے ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو اچانک اس کی نظر ہمارے رضائی بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑ گئی، تو وہ فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لپٹ گیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کے قریب ہو گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعادتوں اور نیک بختوں کے اس منبع کو اس کی والدہ اور دادا کے پاس لوٹانے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ غیب سے ندا آئی، اے مکہ کی سرزمین تجھے مبارک ہو، آج سے تیرا نور کمال اور تیرا چاند واپس آ رہا ہے۔ آج سے مکہ مکرمہ کی سرزمین قحط سے محفوظ ہو گئی اور اب قیامت تک خزانوں سے مالا مال ہو گئی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ کے قرب و جوار کے قریب پہنچیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا دیا اور خود قضائے حاجت کے لیے چلی گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر موجود نہ پایا جہاں پر وہ چھوڑ کر گئی تھیں۔ اس پر وہ بہت گھبرا گئیں اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا یہاں پر میرا بچہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا کون سا بچہ؟ اس پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں وہی بچہ جو میرے ساتھ تھا، جس کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، جو میرا سرمایہ اور چاند تھا۔ میں اس کو اس کی والدہ کے پاس لوٹانے کے لیے آئی تھی، وہ ابھی تو یہیں پر تھا، اگر وہ مجھے نہ ملے تو میں اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دوں گی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ادھر ادھر تلاش کیا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں نہ مل سکے تو وہ نا امید ہو گئیں اور محمد محمد پکارنے لگیں۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے حلیمہ، کیا بات ہے، کیوں نالہ و فریاد کر رہی ہو؟ میں نے ان سے کہا میں نے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو ایک مدت تک دودھ پلایا ہے، اب میں انہیں لے کر ان کی والدہ اور دادا کے سپرد کرنے آئی تھی لیکن وہ مجھ سے گم ہو گئے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا رونا بند کرو اور غم نہ کھاؤ، میں تمہیں اس کی رہنمائی کرتا ہوں، جہاں وہ موجود ہوں گے اگر اس نے چاہا تو ممکن ہے کہ تمہیں ان تک پہنچا دے۔ اس پر میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا میری جان تم پر قربان ہو، بتاؤ وہ کون ہے؟ بوڑھے نے کہا وہ بڑا بت ہے جس کا نام ہبل ہے، وہ بڑا مرتبے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارا فرزند کہاں ہے، اس سے جا کر معلوم کر لو۔ میں نے اس سے کہا خرابی ہو تیری، کیا تو نہیں جانتا اور تو نے نہیں سنا کہ اس فرزند کی ولادت کی رات بتوں پر کیا گزری تھی؟ اس رات یہ سب بت اوندھے گر پڑے تھے۔ اس پر وہ بوڑھا شخص مجھے زبردستی اس بت کے پاس لے گیا اور اس کے گرد چکر لگوایا۔ چکر لگوانے کے بعد اس نے بت سے سارا واقعہ بیان کیا۔ ہبل نے یہ سارا واقعہ سنا تو وہ سر کے بل گر پڑا اور دوسرے تمام بت بھی اوندھے ہو کر گر پڑے۔ ان کے خول سے یہ آواز آئی کہ اے بوڑھے، ہمارے سامنے سے دور ہو جا اور اس فرزند جلیل کا نام ہمارے سامنے مت لے، کیونکہ ان کی ذات مبارک کے ہاتھ سے ہماری ہلاکت ہوگی، تمام بتوں کی تباہی اور تمام پجاریوں کی بربادی ہو جائے گی۔ ان کا رب انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا اور وہ ہر حال میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتی تھیں کہ جب سردار عبد المطلب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گمشدگی کا پتہ چلے گا۔ آخرکار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار عبد المطلب کے پاس پہنچی تو انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ کر فرمایا کیا بات ہے، تو مجھے پریشان دکھائی دے رہی ہے اور ہمارا محمد تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں اے ابو الحارث، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح لا رہی تھی۔ جب میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو میں انہیں بٹھا کر قضائے حاجت کے لیے چلی گئی تو واپسی پر وہ غائب تھے۔ ان کی جستجو اور تلاش میں بہت زیادہ سرگرداں رہی مگر کوئی خبر نہ پا سکی۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور قریش کو آواز دی اے آل غالب میرے پاس آ جاؤ۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو قریش نے کہا اے سردار، آپ کو کیا معاملہ درپیش ہے؟ اس پر سردار عبد المطلب نے فرمایا میرا فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ ڈھونڈنے کے لیے چلو۔ قریش کے لوگوں نے کہا آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کے بیٹے کو جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں تلاش کریں گے۔ قریش کے پرجوش نوجوانوں نے سردار عبد المطلب سے قسمیں کھائیں کہ جب تک ہم آپ کے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش نہیں کر لیتے اس وقت تک نہ ہم کھانا کھائیں گے، نہ ہی نہائیں گے اور نہ ہی کوئی خوشبو استعمال کریں گے۔ جب سردار عبد المطلب اور تمام قریش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں ناکام ہو گئے اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں پر بھی نہ ملے تو سردار عبد المطلب مسجد حرام میں داخل ہوئے
اور خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے تو طواف کیا، پھر بارگاہ الہی میں التجا کی، اے میرے پیارے رب کریم، میری کسی سواری پر سوار ہو کر چلے جانے والے سوار یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجھ پر لوٹا دے اور مجھ پر تو اپنا خصوصی کرم فرما۔ سردار عبد المطلب نے ہاتف غیبی کی آواز سنی کہ اے لوگو، غم نہ کھاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محافظ خدا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت سے کبھی دور نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اے ہاتف غیبی، مجھے بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں موجود ہیں؟ اس نے کہا، تہامہ کی وادی میں ایک شجر یمن کے نیچے تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب وادی تہامہ کی جانب چل پڑے۔ راستے میں ورقہ بن نوفل ان کے سامنے آئے اور وہ بھی ان کے ہمراہ ہو لیے۔ جب یہ حضرات وادی تہامہ پہنچے تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں اور اس کے پتے چن رہے ہیں۔ عبد المطلب نے پوچھا، اے فرزند، تم کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، میری جان تم پر قربان ہو، میں تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ اس کے بعد عبد المطلب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری پر اپنے آگے بٹھایا اور خوش ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ ننھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ملنے پر سردار عبد المطلب نے بہت سا سونا اور بے شمار اونٹ صدقہ میں دے دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کی خوشی میں بکریاں اور گائے ذبح کر کے اہل قریش کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سردار عبد المطلب سے واپسی کی اجازت چاہی تو انہوں نے خوش ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم قسم کے انعام و اکرام سے مالا مال کیا اور وہ خوش ہو کر اپنے قبیلے کی جانب لوٹ گئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی والدہ اور دادا کے حوالے کرنے کے بعد کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے فراغت ہونے کے بعد بھی ہمیشہ خوشحال رہی۔ میں ان نعمتوں کو بیان نہیں کر سکتی جو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات کے صلے میں ملی ہیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑ کر واپس اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئیں تو ایمن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کے فرائض انجام دیے۔ ایمن حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کی لونڈی تھیں اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میراث میں ملی تھیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں اور دن رات آپ کی خدمت گزاری اور خبر گیری کیا کرتی تھیں۔ ابو ریحام سے مروی ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دادا سردار عبد المطلب کے حوالے کر گئیں تو انہی دنوں میں ایک کاہن مکہ مکرمہ میں آیا۔ اس کاہن نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ قریش کے گروہ سے کہنے لگا، اے گروہ قریش، اس بچے کو قتل کر دو، یہ تمہارے اندر تفریق اور انتشار پیدا کر دے گا اور تمہیں ہلاک کر دے گا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال لائے۔ کاہن کی یہ باتیں سن کر قریش ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خوف زدہ رہتے تھے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 سال کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے ننھیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات اور اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کی باندی ایمن بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھیں۔ وہاں پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 1 ماہ قیام کیا اور وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں اور یہ مختصر سا قافلہ وہیں پر رک گیا۔ وقت آخر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ماں نے اپنے جلیل القدر بیٹے کو جی بھر کر دیکھا اور چند اشعار پڑھے جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، تو اس شخص کا فرزند ہے جس کا فدیہ 100 قیمتی اونٹ تھے۔ اے میرے نور نظر، میں نے تیری نبوت کا جو خواب دیکھا ہے اگر وہ سچا ہے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اے میرے فرزند، صاحب جلال و صاحب اکرام نے تجھے حلال و حرام میں تمیز کرنے اور اسے نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ نے تجھے بتوں سے دور رکھا اور تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا مطیع بنا دیا، تو حق کو باطل سے جدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگیں، ایک دن ہر جاندار شے نے مر جانا ہے، ہر نئی شے کی قسمت میں پرانا ہونا لکھا ہوتا ہے، ہر ایک کی منزل فنا ہے۔ میں مر جاؤں گی لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں نے خیر عظیم کو بطور نشانی چھوڑا ہے، میں نے ایک طیب و طاہر کو جنم دیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوا نامی گاؤں میں فوت ہو گئیں اور وہیں پر مدفون کی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر سے والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔
حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ جس سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اٹھا لی، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید قسم کے آشوب چشم میں مبتلا ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا نے بڑی توجہ سے علاج کروایا مگر کچھ خاص قسم کا افاقہ نہ ہوا۔ ایک عیسائی خانقاہ کے راہب جو عکاظ میں رہتے تھے ان کو دکھایا لیکن کوئی فرق نہ آیا۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سردار عبد المطلب کو بڑا یقین تھا کہ میرا پوتا بڑا نام پانے والا ہے۔ اسی زمانے میں بنی مدلج کی ایک جماعت سردار مکہ سے ملنے آئی۔ یہ لوگ کھوجی اور قیافہ شناس تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش پا دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا کے مشابہ پایا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا اس بچے کی خاص طور پر حفاظت اور نگرانی کریں۔ ان کے اس جواب پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب نے جناب ابو طالب سے فرمایا اس بات کو غور سے سن لیں اور ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص طور پر حفاظت کریں۔ سردار عبد المطلب جب بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں آپ کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا۔ کسی کی اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ اس پر قدم رکھ سکے، حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس مسند پر قدم نہ دھرتے بلکہ اس فرش کے ارد گرد حاشیہ اور کنارے پر بیٹھتے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس وقت سن شعور کی منزل پر پہنچ چکے تھے، جب بھی وہاں پر تشریف لاتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ پھر بلا کر اپنے پاس بٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسرور ہوتے۔ سیرت ابن حشام میں کندیر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور یہ شعر بار بار اس کی زبان پر ہے، اے اللہ میرے سوار محمد کو واپس بھیج دے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ شخص سردار قریش عبد المطلب ہیں۔ انہوں نے اپنے پوتے کو گمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، کیونکہ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گئے ہوئے دیر ہو چکی ہے، اس لیے سردار عبد المطلب بے چین ہو کر یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ سردار عبد المطلب بہت ہی زیادہ پریشان تھے اور پریشانی کی وجہ سے ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ کم سن بچے کو پہاڑوں کی طرف اکیلے بھیج دیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ یہ دیکھتے ہی عبد المطلب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے سے لگا لیا اور یہ کہا کہ بیٹا میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، اب میں تم کو کبھی اپنے سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ ناظرین، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال کی ہو گئی تو یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہم نے تو اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ حرام اور مشتبہ غذاؤں کو پیغمبر ہرگز استعمال نہیں کرتے، لہٰذا اب وقت ہے کہ ہم ان کا امتحان لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک چوری کا مرغ منگوایا اور اسے پکا دیا، پھر سب کو دعوت دی تو سب نے اسے کھا لیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے حرام چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے ایک پڑوسی کا مرغ پکڑ لیا اور اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ غذا مشتبہ ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے کہا اس کی قیمت بعد میں ادا کر دیں گے۔ اس کھانے کو بھی سب نے بڑے شوق سے کھایا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ یہودیوں نے جب دوبارہ اس کا سبب دریافت کیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غذا مشتبہ ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے کہا یہ بچہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے اور اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ اس دعوت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے وہ گوشت آیا تھا جو کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے سے منع کر دیا۔ سردار عبد المطلب اپنے پوتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور اپنے سب بیٹوں سے زیادہ آپ کو پیار کرتے اور شفقت فرماتے تھے۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے۔ خلوت و جلوت کے تمام اوقات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دادا کے حضور کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور ان کی مسند پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر دسترخوان نہیں بچھاتے تھے اور اس وقت تک کھانا بھی نہیں کھاتے تھے جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں شامل نہ ہو جائیں، اور کبھی کبھی کھانا کھاتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے۔
حضرت رقیہ بنت ابی صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ عرصے سے قریش میں بہت زیادہ قحط پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب تنگی میں مبتلا تھے۔ زمین پر گھاس نہیں اگتی تھی اور سارے جانور کمزور ہو رہے تھے۔ میں نے اس زمانے میں خواب دیکھا اور خواب میں ہاتف غیبی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، اے گروہ قریش، تم میں آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں، ان کے نکلنے کا وقت ہے، وہ تمہارے لیے زندگی اور شادابی لائیں گے۔ تم ایسے شخص کو دیکھو جو تم میں بزرگ، بلند قامت، ستواں ناک والا، خوشرو اور لمبی پلکیں والا اور بلند حسب والا ہو۔ وہ اپنے بیٹے کو اور تم اپنے بیٹے کو لے کر نکلو اور ہر وادی سے ایک شخص خوشبو لگا کر نکلے۔ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد کوہ ابو قبیس پر جاؤ اور وہاں پر جا کر وہ شخص دعا کرے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی اور تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ حضرت رقیہ بنت ابی صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنا یہ خواب سب کو سنایا تو میرا خواب سن کر ہر شخص پکار اٹھا۔ خواب میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ ساری تو سردار عبد المطلب میں پائی جاتی ہیں۔ سب لوگوں نے خواب کے مطابق عمل کیا اور حضرت عبد المطلب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوش مبارک پر بٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دعا فرمائی۔ راوی کا بیان ہے کہ خدا کی قسم ابھی لوگ پہاڑ سے نیچے بھی نہیں اترنے پائے تھے کہ ایک بادل بیت اللہ کی طرف سے اٹھا اور اتنا زیادہ برسا کہ سب نالے بہہ نکلے۔ سب لوگوں نے مل کر کہا، بطحا کی سردار مبارک ہو۔ یہ بارش ہر جگہ ہوئی مگر دو شہروں قیس اور مضر میں نہ ہوئی۔ ان شہروں کے رہنے والے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سردار عبد المطلب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ مکہ مکرمہ میں آئے اور سردار عبد المطلب سے ملاقات کرنے کے بعد ان سے دعا کی درخواست کی۔ سردار عبد المطلب نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تم لوگوں کی باتیں سن لی ہیں اور اسے قبول بھی کر لیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کل کا وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل بارش ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو سردار عبد المطلب وہاں پر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عبد المطلب کے سوا دوسرے لوگ بھی اپنے بیٹوں کو لائے تھے۔ سردار عبد المطلب جب اپنی نشست پر بیٹھے تو اپنی گود میں اپنے پیارے پوتے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان علاقوں کے لیے بارش کی دعا کی۔ ابھی آپ دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ عبد المطلب نے ان دونوں شہروں کے لوگوں سے کہا، اے قیس و قزر کے گروہ، واپس اپنے علاقوں میں چلے جاؤ کیونکہ وہاں بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ پھر جب وہ لوگ واپس اپنے علاقوں میں پہنچے تو وہاں پر بارش ہو رہی تھی۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردار عبد المطلب کے زیر سایہ محبت و شفقت پا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ ابن جوزی کے مطابق اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ آنکھیں دکھنے پر مکہ میں علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لوگوں نے عبد المطلب کی خدمت میں عرض کیا، اوقاس کے قریب ایک راہب رہتا ہے، آپ ان سے اپنے پوتے کا علاج پوچھیں، یہ راہب علاج چشم کے لیے بہت مشہور ہے۔ سردار عبد المطلب اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے کر اوقاس کی طرف چل پڑے۔ شام کے وقت وہاں پر پہنچے، لوگوں سے راہب کا پتہ دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ 1 سال سے اپنے مکان میں بند رہتا ہے اور عبادت کرتا رہتا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھائے ہوئے اس راہب کے مکان پر پہنچے تو آپ نے واقعی مکان کو بند پایا، لیکن کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ راہب گھبرایا ہوا باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ راہب حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر ان کے پاس آیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد سردار عبد المطلب سے پوچھا اور آپ کا دہن مبارک آپ کی آنکھوں پر لگایا تو آپ کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔